السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں آگے فرماتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے، اے جبرائیل فلاں شخص کو سلا دے اور فلاں شخص کو بیدار کر دے۔ اس حدیث مبارکہ کی دو شرح ہیں، ایک یہ کہ جبرائیل فلاں محب کو عبادت کے لیے بیدار کر دے اور فلاں محب کو سلا دے۔ اس نے میری محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کی آزمائش کروں اور اس کو اس کی جگہ پر اس وقت تک کھڑا کیے رکھوں کہ اس کے وجود کے پتے میرے غیر کے لیے جھڑ جائیں۔ تو اس کو کھڑا رکھ تاکہ اس کے دعوے کی دلیل ہو جائے اور اس کی حقیقی محبت ثابت ہو جائے۔ اور اے جبرائیل تو فلاں شخص کو سلا دے کیونکہ وہ محبوب ہے، اس نے بڑی مدت تک مشقت اٹھائی ہے اور اس کے پاس کوئی بھی چیز میرے سوا باقی نہیں رہی ہے، اس کی محبت میرے ساتھ متحد ہو چکی ہے اور اس کا دعویٰ و دلیل اور میرے عہد کا پورا کر دینا پائے ثبوت کو پہنچ گیا ہے۔ اب میری باری ہے اور میرے عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے، اس لیے اس سے خدمت نہ لی جائے گی، اس کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، اس کو میرے لطف و کرم کی گود میں سلا دیا جائے اور میرے فضل و کرم کے دسترخوان پر بٹھا دیا جائے اور اس کو میرے قرب سے مانوس کر دیا جائے اور اغیار کی نظروں سے اسے غائب کر دیا جائے۔ اس کی محبت صحیح ہو چکی ہے اور جب محبت صحیح ہو جاتی ہے تو تکلیف میں ڈالنا زائل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری شرح یہ ہے کہ اے جبرائیل فلاں کو سلا دے کیونکہ میں اس کی آواز کو ناپسند کرتا ہوں، اور فلاں کو بیدار کر دے کیونکہ اس کی آواز مجھے بہت محبوب لگتی ہے۔ جب محب اپنے دل کو ما سوا سے پاک کر لیتا ہے اور اس میں غیر اللہ باقی نہیں رہتا تو وہ محبوب بن جاتا ہے، اور جس وقت اس کی توحید، اس کا توکل، اس کا ایمان، اس کا ایقان اور اس کی معرفت کامل ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ محبوب بن جاتا ہے۔ مشقت اس سے جاتی رہتی ہے اور راحت آ جاتی ہے۔ جو شخص کسی بادشاہ سے محبت کرے اور دونوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو تو اس پر محبت غالب آ جاتی ہے اور اس کو سراسیمہ اور حیران بنا کر اس بادشاہ کے شہر کا رخ کر کے نکل پڑتا ہے۔ دن اور رات کو ملاتا ہوا برابر چلتا ہے، مشقتیں اور خطرات جھیلتا رہتا ہے، اس کو کھانا پینا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور اس بادشاہ کو بھی اس کے حال کی خبر ہوتی ہے۔ بس بادشاہ کے خدمتگار اس عاشق کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں اور اس کو حمام کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے میل کچیل دور کرتے ہیں اور اس کو عمدہ اور خوبصورت لباس پہناتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیتے ہیں۔ بس وہ اس کو آرام سے بٹھاتا ہے اور اس سے میٹھی میٹھی گفتگو کرتا ہے اور اس کا حال دریافت کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی حسین سے حسین کنیز سے اس کا نکاح کر دیتا ہے اور اپنے ملک میں اس کو جاگیر عطا کرتا ہے اور وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ بس آیا اس کے بعد کچھ خوف یا تکلیف باقی رہے گی یا نہیں، یا وہ اپنے شہر کی طرف لوٹنے کی تمنا کرے گا؟ یہ جانے والا اس بادشاہ کی جدائی کس طرح کرے گا؟ وہ اس کے دربار کا مخرب اور صاحب مرتبت و معتبت بن چکا ہے۔ اسی طرح یہ دل جب اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتا ہے تو وہ قرب خداوندی اور اس کی مناجات سے صاحب مرتبہ اور امن والا ہو جاتا ہے۔ بس اس کی طرف، اس کے غیر کی طرف رجوع کرنے کی تمنا نہیں کرتا۔ اس مقام تک دل کا پہنچنا فرائض کے ادا کرنے سے اور حرام اور شہوت سے صبر کرنے سے، مباح و حلال کے لینے سے اور پورا تقویٰ اور کامل زہد اختیار کرنے سے ہوگا کہ ما سوا اللہ تعالیٰ کو ترک اور نفس و شیطان کی مخالفت کرے اور دل کو تمام مخلوق سے پاک بنائے۔ اچھائی اور برائی
عطا اور منع، پتہ اور ڈھیلے اس کے نزدیک برابر ہو جائیں۔ ابتدا زہد و ورا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے، اور اس کی انتہا اس کی نظر میں پتھر اور ڈھیلے کا برابر ہو جانا ہے۔ جس شخص کا دل درست اور اپنے رب تعالیٰ سے متصل ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک پتھر، ڈھیلا، تعریف اور برائی، بیماری اور عافیت، امیری اور فقیری اور دنیا کی توجہ اور اغراض سب برابر ہو جاتے ہیں۔ جس کی حالت درست ہو جاتی ہے، اس کا نفس اور خواہش مر جاتے ہیں، اور اس کی طبیعت کی آگ بجھ جاتی ہے، اور اس کا شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں دنیا اور تمام دنیا والے حقیر ہو جاتے ہیں، اور آخرت اس کے نزدیک باعظمت بن جاتے ہیں۔ پھر وہ ان دونوں سے اغراض کر لیتا ہے اور اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل کے لیے مخلوق کے درمیان ایک راستہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں گزرتا ہوا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اور مخلوق اس کے لیے دائیں بائیں ہو جاتی ہے، اور ایک کنارہ ہو کر اس کے لیے راستہ خالی کر دیتے ہیں، اور اس کے صدقی آگ اور باطن کی ہیبت سے بھاگتے ہیں، جس کی ایسی حالت صحیح ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی لوٹانے والا اللہ تعالیٰ کے دروازے سے نہیں لوٹا سکتا۔